ایک بڑا ہی بیہودہ شعر میں سن رہا تھا اور بڑی بیہودگی سے داد دی جا رہی تھی اس کو. مجھے پتا ہے وہ بڑا بین ہوگا شعر, وہ ہے ہی ایسا تھرڈ ریٹ شعر, لیکن میں پھر بھی بولوں گا. وہ کوئی اس طرح کا شعر تھا کہ جی مرشد فوج کیا لڑتی دشمن سے, اس کو توپلوں سے فرصت نہ ملی. تو جو داد دینے والے تھے ان کی بھی عقل میں ماتم کرنے کو دل کر رہا تھا, اور جس نے شعر پڑھا اپنی فوج پہ رکھ کے اس کی بھی عقل پہ ماتم کرنے دل کر رہا تھا. دنیا کی کون سی فوج ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو؟ سوال تو اس شعر کے تناظر میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی فوج کو اپنی عوام سے لڑا دیں صرف اپنے پیٹی سیاسی انٹرسٹ کے لیے. اور پاکستان میں سب کچھ ہوا, مطلب پاکستان میں اور جو مسائل کم تھے کہ پاپولر پارٹی جو تھی اس نے ایک نئی جہت اپنائی. اس نے کہا جی جہاد کریں گے, باقیوں کے خلاف تو ہم نے سب کو زیر کر لیا. نواز شریف کی کیا حیثیت, ہم نے پوری کانسپریسی ہیج کی, اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ مل کے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. زرداری صاحب کو کہہ دیا مسٹر 10% کی کوئی وقت ہی نہیں, اب رہ گئی ہے فوج, ہیرو ہے, اس کو زیرو کر دو کیونکہ انہوں نے ہمارے لیڈر کو پرائم منسٹر سے اتارا ہے. اگر اس پرسپیکٹو پہ کیا گیا ہے نا تو یہ بڑی شرم کے ساتھ یہ شعر پڑھنا چاہیے جو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ یہ اہمی روایت کی بات ہے کہ جی فوجی جو ہے وہ جان دینے کے لیے, تو کوئی بھائی جان دینے کے لیے کون سا بندہ ہے جان دینے کے لیے کچھ ہزار یا کچھ لاکھ یا ایون کروڑوں کی نوکری کر. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود فوج میں ریکمینڈ تھا, ISSB سے میں نے ایگزام پاس کیا تو آئی واز ریکمینڈڈ ٹو ٹیک کمیشن. تو میرے ذہن میں شہادت تھی, صرف میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ جو پیسے آ رہے ہیں, تنخواہ آئے گی. تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی فوجی افسر کی, اور وہ کتنی بھی ہو جاتی. میرے تو ذہن میں یہ نہیں, میں تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, میرے ذہن میں بالکل یہ نہیں چل رہا تھا کہ جی اگر میں ریکمینڈ ہوا ہوں ISSB میں, کوہاٹ میں میرا ہوا تھا 5 دن کا ایگزام, تو میں اس لیے فوج میں جاؤں گا کہ پیسے بنیں گے, کوئی محلات بنیں گے مجھے. میں تو شہادت میرے ذہن میں تھی اور ملک کا ڈیفنس ذہن میں تھا. میرے سگے ماموں ساری زندگی فوج کی سروس انہوں نے کی, اور میرے نانا ہی ان کو پیسے بھیجتے رہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتا ہے فوجی افسر, تو اس کو تو کچھ نہیں ملتا. میرے چاچا ایز بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے, ان کے بھی گھر کی زمینوں کی جو پیسے تھے وہی آتے تھے, تو وہاں گزر اوقات فیملی لائف پوری ہوتی تھی. تو جان دینے کے لیے, پیسوں کی بس کو جان دینے کے لیے نہیں چلا جاتا, اور فوج میں اتنا پیسہ نہیں ہے. تو میں نوجوان نسل کو اس لیے بتا رہا ہوں, آج APS کا واقعہ آج ہوا 16 دسمبر کو, فوجی فیملیز کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان بچوں کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ. آج بھی ہماری our thoughts, they are in our thoughts, in our prayers. اور وہ ان میں سے بھی شاید میجورٹی فوجی ہی بننا چاہتے تھے, ملک کو ڈیفینڈ ہی کرنا چاہتے تھے, جن کے ساتھ زیادتی کی گئی, قتل کیا گیا, جس طرح خون ناحق بہایا گیا. آج بھی اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, 2 طرح کے کرائم ہو رہے ہیں فوج کے ساتھ. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, پاپولر پارٹی پیچھے پڑ گئی کہ جی یہ ہیرو ہے, ہیرو تو اب ہم ہیں. دوسرا کرائم ایک اور ہو رہا ہے کہ جو الیکٹڈ پارٹی آ رہی ہے 2018 سے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے دور سے, اور اب یہ شہباز شریف صاحب بھی, یہ فوج کو رگیتے ہیں اس گندی پالیٹکس کے اندر جو فوج جس سے بہت اوپر ہے. دنیا کی کوئی بھی فوج, اور خاص طور پہ پاکستان پاک فوج. اور اسے ہوتا یہ ہے کہ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ کا کرٹیسزم ہے, یا جو گند کھولا ہوتا ہے پولیٹیکل حکومتوں نے, پہلے عمران خان جو گند کھولا کرتے تھے, وہ سارے کا سارا فوج کے اوپر آ جاتا ہے. فوج کو تو دیکھنا چاہیے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے جو ہے فوج کو نہ بیچ میں گھسیٹے. میرے ساتھ آج سینیٹر مصدق ملک صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ارشاد بھٹی صاحب موجود. مصدق ملک صاحب, آج کا دن ہے, آبویسلی میں نے اس پہ بات تو کر دی, آپ چاہیں آپ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر آپ کی حکومت شرح سود نیچے کر رہی ہے, بار بار کر رہی ہے, اچھی بات ہے, بزنس انسینٹیو ملے گا, آج 2% پھر اسٹیٹ بینک نے کر دیا. لیکن یہ بھی ایک بات کلیئر کٹ ہے کہ جب تک آپ عمران خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں کرتے, پولیٹیکل پارٹی, ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے لوگ لگانے بند نہیں کرتے, تب تک اس ملک میں شاید سکون نہ آئے, ہجان کی کیفیت سے باہر نہ نکلیں. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت KP جو ہے اس کے حالات کی ترجمانی جو ان کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, غلط, لیکن وہ اس مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر. مصدق صاحب آپ ایک اچھے وزیر ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں وزیروں کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ وزراء اتنے اچھا کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ ایک اچھے وزیر ہیں. آپ پہلے بھی PDM-1 میں آپ کی پرفارمنس اچھی تھی, لیکن آپ کی پرفارمنس زیرو ہو جائے گی اگر اس ملک کے اندر سکون نہیں ہوگا, یہاں کی عوام میں تسلی نہیں ہوگی کہ انصاف مل رہا ہے ریاست سے, آپ سے, حکومت سے. سن لیں کیا کہہ رہے ہیں KP کے وزیر اعلیٰ, سنوائیں جی.
ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ ریاست ماں کے بجائے قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. جو طاقت کے نشے میں یہ بھول رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے گا تو پھر وہ یاد رکھے میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا. پھر ہم مسئلہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے, کس میں کتنی غیرت ہے, کس میں کتنا دم ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے, ہوش کے ناخن لو. یہ اختیار اگر تم اپنی عوام کے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ عوام پھر بکریاں ہیں تو تمہاری یہ بھول ہے. یہ عوام تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا, تمہیں شام بھی بھول جائے گا. یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس حلقے پہ 2 دفعہ اس کا وہ رستو والد نواز شریف ایم این اے رہ چکا ہے, کبھی آ کے اپنے والد کا حلقہ بھی دیکھ لے. کچھ نہیں ہے یہاں پر, کچھ شرم کر لے. وہ رستو جو گھوم رہا ہے نا ماسک کو یہاں پہ لگا کر پتہ نہیں کیا چھپا رہا ہے, شرم سے منہ چھپا رہا ہے, ناک چھپا رہا ہے, گریبان چھپا رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ بنگلہ دیش بھولنے والی بات جو تھی نا یہ بلو دا بیلٹ ہے. آئی کنڈیم اٹ. جی مصدق صاحب کس طرح ڈیل کرنا ہے بھائی؟ اس طرح چلتا رہے گا, یہی مہد جنگ اسلحہ آتا رہے گا, پروٹیسٹ ہوتا رہے گا, کیا ہوتا رہے گا؟ یعنی آپ نے کہا کہ ایک بات بلو دا بیلٹ ہے, مگر جب انہوں نے کہا خدا کا واسطہ امن کا راستہ چھوڑ دو تو وہ آپ کو نہیں, مجھے اس پہ بھی آبجیکشن ہے لیکن یہ بلو دا بیلٹ مجھے لگا. ویسے تو میاں نواز شریف صاحب پہ بات بلو دا بیلٹ ہے. 2 باتیں جی مگر جی بہرحال جو بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, اس کے بعد جب پڑھنے کے لیے باہر گئے تو وہاں پہ بہت سی تنظیمیں ہوتی تھیں. تو جب میں پہلی دفعہ گیا وہاں پہ مختلف تنظیموں میں کام کرنے کے لیے تو بڑی مجھے حیرت ہوئی, کیونکہ وہاں پہ تو تمام لوگ کنسٹرکٹیو کام کر رہے تھے. مگر جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوتے تھے, اور غالباً اب بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, تو وہ کیمپین موڈ سے ہی کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. باہر نکل کے ہم نعرے مارتے رہتے تھے کہ ہم گردنوں میں سے سریے نکال دیں گے اور قدموں میں سروں کو, اکڑے ہوئے سروں کو ٹھوکر مار کے اڑا دیں گے. تو آج مجھے لگتا ہے یہ وہ اسی طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس چل رہی ہے. یہ یعنی کوئی نہ جانے کتنے سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں, اور میرے خیال میں جہاں پہ وہ تنقید کرتے ہیں ان کو ضرور کرنی چاہیے, مگر ان کی اور بھی بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں. صوبہ چلانے کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی. یہی معاملہ کچھ اگر یہ آتش فشانی آپ نکال دیں تو بزدار صاحب کے ساتھ بھی تھا, غالباً وہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ آپ اس کی وجہ کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ یہ اتنے حوالنک ہو کے کیوں بول رہے ہیں, یا اگریسو ہو کے کیوں بول رہے ہیں, جس کی ہم جتنا بھی کنڈیم کریں. لیٹس سپوز میں تو ابھی آپ نے وجہ میں نے پچھلے 1 آدھ ہفتے میں بہت سے پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں. اس میں کبھی جنرل ڈائر کا ذکر آیا ہے, کبھی دیگر اس طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں پارلیمان کا فوراً اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے. سب کو مل بیٹھ کے کوئی سلیقے سے ملک کو آگے چلانے کے لیے کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. اور باتوں کو غالباً ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہوگی, اسی اسپرٹ میں لے کر چلنا چاہیے جس اسپرٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر اس الیکشن پہ تمام لوگ معترض ہیں اور پی ٹی آئی بھی معترض ہے تو پی ٹی آئی حکومت بنا لے, اور آ کے حکومت بنا کے اپنی زیر نگرانی دیکھ لے کہ کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر وہ کر لیتے, اس وقت یہ ذمہ داری لے لیتے, تو غالباً آج حالات اتنے زیادہ ان کا تو آئی تھنک پہلا ایجنڈا تو عمران صاحب کو باہر نکالنا ہے نا سر. ان کا ایجنڈا بھی حکومت کرنا تو نہیں ہے. جی عمران خان کو, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اس کے لیے تو عدالتوں کا راستہ لینا پڑے گا. اور اگر عمران خان صاحب بے گناہ ہیں تو عدالتوں سے ان کو چھٹنا ہوگا. اور ہماری عدالتی نظام میں ہیں یہ قباحتیں. اس سے پہلے ان تمام مصیبتوں سے ہم لوگ بھی گزرے ہیں, اور اب مقدمات ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ ہوں گے جو مصیبتوں سے گزر رہے ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو 9 مئی میں ڈائریکٹلی ملوث تھے. ایسے لوگ جن کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے آگیں لگائی ہیں یا لوگوں کی پراپرٹی کو برباد کیا, یا جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, یا جہازوں کو آگ لگائی, یا شہیدوں کے مجسمے توڑے. ان میں بے گناہ بھی کچھ ہوں گے. اور یہ ہمارا بڑا, ہمارے ملک کے جو نظام ہے انصاف کا, اس کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ بہت سے لوگ
ان کو کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے. بالکل ٹھیک. اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹس ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری ہے اور قانون کی عمل درآمد اور انصاف کی ذمہ داری جو ہے وہ ہائی کورٹس کے پاس جا چکی ہے. ایڈمنسٹریٹو فنکشنز ہمارے پاس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا. لیکن میں دوبارہ سے کہوں گا کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بہترین اور واحد طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ مل کے بیٹھیں اور بات کریں کہ ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے. بالکل صحیح. کون سے قواعد ہیں جن کے تحت ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے. اور جب تک یہ بات نہیں ہوگی یہ سیاسی پولرائزیشن اسی طرح رہے گی. بالکل ٹھیک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک تو حکومت کا یہ موقف ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو لگے گا شاید یہ کاسمیٹک قسم کا ان کا وہ ہے, یہ انہوں نے they didn't mean it, کیونکہ ان کی حکومت جو ہے شاید افورڈ نہ کر سکے کہ عمران خان کسی بھی طرح سے باہر آئے. دوسری طرف یہ کہ مصدق صاحب نے کہا عدالتوں سے باہر, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بے نظیر صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, عدالتوں سے تو کوئی باہر نہیں آیا. عدالت کا رستہ کھلا بھی ہے تو ایک ڈیل کے ذریعے گزرا ہے. اب عمران صاحب آج فرما رہے تھے سول نافرمانی تو انہوں نے تحریک آگے کر دی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ساری زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں, کسی آگے جھکوں گا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان یہی سٹینڈ پوائنٹ رہے گا, حکومت بینیفیشری ان کی جیل میں جانے سے, چاہے انہوں نے بھیجا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ان کے اندر رہنے سے بینیفیشری چلیں, پٹ اٹ دس وے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ڈیل عمران خان بھی کبھی بھی جھک کے کر سکتے ہیں اور شاید ریاست کو بھی کرنی پڑ جائے گی یا نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ کامران بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں سانحہ اے پی ایس کی فوٹیجز بھی چلائی, ان ہمارے معصوم بچوں کی تصویریں بھی دکھائیں جو اس اندھوناک واقعے میں شہید ہوئے, ہم سے چھین لیے گئے. یہ ایک ایسا زخم ہے جو شاید کبھی بھی نہیں بھر پائے گا. جب بھی ہم اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں, جب بھی اس واقعے کی تصویر یا اس کا کوئی بھی ذکر ہمارے سامنے آتا ہے, تو جہاں پر غم و غصہ ہوتا ہے وہاں پر ایک ذہن میں یہ بھی سوچ ابھرتی ہے. اور اسپیشلی اس واقعے کے بعد میں تو اپنی سوچ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ بربریت اور ظلم کرنے والے جو لوگ تھے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہے. صحیح. ہمیں اپنے بچوں کی یہ ان کے یونیفارمز خون کے دھبے لگے ہوئے ہم یہ کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے, اور ان ظالموں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. بے شک. میری تو کم از کم یہ سوچ ہے. بالکل, آئی ایگری ود یو. باقی جہاں تک آپ نے سیاست کا ذکر کیا, تو سیاست میں جو ماحول ہے پچھلے کئی سالوں سے جس طریقے سے ہم بحران میں دھسے ہوئے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی صرف ایک فریق کی ہے اور دوسرا فریق بالکل ہی معصوم ہے. جہاں پر عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر ہم غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر ماشاءاللہ سے حکومت نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر ہم پچھلے 7-8 مہینوں کو ہی لے لیں تو سب سے پہلے 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ اس الیکشن کے نتائج کس طریقے سے بدلے گئے, فارم 47 لوگوں کے ہاتھ میں پکڑائے گئے, اور آج جو حکومت ہے پاکستان میں وہ غیر نمائندہ حکومت ہے, اس کو ہم نمائندہ حکومت نہیں کہہ سکتے. پھر فل کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, سپریم کورٹ کا, ریزرو سیٹس کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کیا گیا. حکومت نے اس فیصلے کو, الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب خود سینٹ کے رکن ہیں, ڈاکٹر صاحب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سینٹ وفاق کی نمائندگی کرتا ہے اور اس میں چاروں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں آج تک سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو سکے. تو حکومت بھی کسی حوالے سے اپنے آپ کو معصوم قرار نہیں دے سکتی. جو پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن وہ اپوزیشن میں ہے. اپوزیشن میں کی گئی گفتگو, اپوزیشن میں کی گئی باتیں وہ لوگ درگزر کر جاتے ہیں. حکومتوں کو باہر طور ایک بڑا دل دکھانا ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, ان کی جماعت نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اپنی پوزیشن کو انہوں نے تبدیل کیا ہے. انہوں نے مذاکراتی کمیٹی ایک بنائی ہے, اور اس پوزیشن کو تبدیل کرنے کی جو اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے, یہ حکومت کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آج پاکستان کے کامران بھائی جو چیلنجز ہیں, آپ خیبر پختونخوا دیکھ لیں, پارا چنار میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا رہا, 150 لوگ وہاں پر معصوم شہید ہو گئے. پھر اسی طرح بلوچستان کی آپ صورتحال دیکھ لیں.
تو ہمارے ایشوز اتنے بڑے ہیں کہ اس کے لیے ملک کے اندر آپ کو کنسنسس چاہیے. ہم یہ بحران مزید برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر خلیجیں اتنی بڑھ رہی ہیں, معاملات ایسے نت نئے طریقے سے سر اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں آزاد کشمیر میں جو ہوتے ہوئے دیکھا, آپ تصور کر سکتے تھے کہ ایسا کبھی وہاں پر ہوگا؟ تمام جماعتیں وہاں پر حکومت میں, تحریک انصاف بھی حکومت میں, پیپلز پارٹی بھی حکومت میں, مسلم کانفرنس بھی حکومت میں, مسلم لیگ نون بھی حکومت میں, لیکن وہاں کی سڑکوں پر جو اس وقت سب سے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہے, ان کی جو وہاں پر بنی ہے. تو یہ سیاست کو ہم نے جس طریقے سے میننگ لیس کیا ہے, اگر آپ نے ملک کے اندر سیاست کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے تو پھر حکومت کو آگے قدم بڑھانا پڑے گا. انہیں اس مذاکراتی ٹیم سے مذاکرات میں فوراً انگیج کرنا چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے. ورنہ یہ جو آپ نے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز کا ذکر کیا, اور بات بھی ٹھیک ہے کہ میکرو لیول پہ ہماری اکانومی کے بہتر انڈیکیٹرز آئے ہیں, ہم سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور خدا خیر کرے انشاءاللہ اس کے بعد گروتھ کا سٹیج ہے وہ ضرور آئے. اس سے پاکستانی قوم کی بہتری ہوگی, کاروبار چلے گا, لوگوں میں خوشحالی کی ریل پیل ہوگی, ہم اس پر خوش ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر آپ سب کچھ ضائع کر دیں گے اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اس وقت ایڈریس نہیں کرتے. اور تحریک انصاف نے ایک موقع دیا ہے, اس موقع کو گریب کرنا چاہیے. بڑی آپ نے انٹرسٹنگ چارج شیٹ حکومت پہ لگائی ہے. غیر نمائندہ حکومت, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والی حکومت, سیاست کو میننگ لیس کرنے میں کنٹریبیوٹ کرنے والی حکومت. اس کا ضرور جواب لیں گے ان سے, صادق صاحب سے. بھٹی صاحب, پوچھنا میں چاہوں گا کہ کیا عمران خان نے یہ موقع دیا ہے یا عمران خان پریشر میں ہے, اس لیے اب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں, ان کی اپنی پارٹی سول ڈس اوبیڈینس جو ہے اس کو پورا کرتی ہوئی سیریس نظر نہیں آ رہی. ان کو پتہ ہے اب دوبارہ بھی آنے کے لیے لوگ اس طرح تیار نہیں ہوں گے فوراً 26 نومبر کا جو بھی فیاسکو ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں اگر آپ کی خدمت میں لوگوں کو ایک ٹویٹ سنوا دوں, بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ آیا ہے. امریکہ کے ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی ہے جی رچرڈ گرینل, اور انہوں نے اپنے تعیناتی سے کوئی کچھ دن پہلے یہ ٹویٹ کیا ہے. رچرڈ گرینل کا پہلے بتاؤ رچرڈ گرینل ہے کون؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, امریکی سفارتکار ہیں آبویسلی. ان کا کام ہے ان ممالک سے متعلق پالیسیاں بنائیں جن سے امریکہ کے بڑے کولڈ تعلقات چل رہے ہیں. یہ پہلے دور میں ٹرمپ کے قائم مقام ڈائریکٹر برائے نیشنل انٹیلیجنس رہے, 2018 میں جرمنی امریکہ کے سفیر بنے, 2021 میں سربیا میں امن مذاکرات خصوصی ایلچی رہے, اور جارج بش کے دور میں UN میں محکمہ خارجہ کے ترجمان سلامتی کونسل کے ووٹنگ ممبر رہے. گرینل کو امریکہ کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا اعزاز نیشنل سیکورٹی میڈل ملا ہے. کوسوو سربیا کا اعلیٰ ترین میڈل آف آنر ملا ہے. ان کو ٹرمپ کا خصوصی ایلچی نامزد کیا گیا. ان کی ہماری دلچسپی میں اس لیے ہوئی کہ ان کی 2 ٹویٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک انہوں نے 26 نومبر کو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ واچ پاکستان, اگر ہم ٹویٹ دکھا سکیں, their Trump like leader is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave. دوسرا انہوں نے کیا ریلیز عمران خان, یہ بھی 26 نومبر کو ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ protesters demanding the release of Pakistan's jailed former premier Imran Khan reached the edge of the nation's capital, authorities said late Monday night, whatever. بھٹی صاحب کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے امریکن؟ یہ بلومبرگ کی خبر ہے, سوری یہ بلومبرگ کی خبر ہے جس کو رچرڈ گرینل نے ریلیز عمران خان کر کے ری ٹویٹ کیا. جی پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ آج 16 دسمبر ہے, آج ثانیہ APS بھی ہے اور آج سکوت ڈھاکہ بھی ہے. حبیب جالب صاحب نے بہت پہلے 2 شعر کہے تھے, اور ہم چونکہ دائروں کا سفر ہے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں تھے, اور آج بھی وہ شعر فٹ آتے ہیں کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. ثانیہ APS, آج کے دن بزدل دشمن میرے بچوں پر حملہ آور ہوا, آج میرے بچوں نے وطن کے لیے خون کا نذرانہ دیا. سب شہید بچوں کو سلام, سب شہید بچوں کے باہمت اور صبر والے والدین کو سلام. اور دکھ یہ بھی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا. ہماری سیاست جو تھی اس دہشت گردی پر بھی اکٹھے ہونے میں فیل ہو گئی. اور آج دکھ یہ بھی ہے کہ پھر سے دہشت گردی کی لہر ہے, اور آج دکھ یہ بھی ہے کہ ہم دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف بھی اکٹھے نہیں ہیں. حالانکہ آج ہمیں دہشت گردی کے خلاف حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, اور قربانیاں دیتی فوج, پولیس اور سویلین ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہ سیاست سے بڑا معاملہ ہے. آج سکوت ڈھاکہ بھی ہے,
ایک اور دکھ اور تکلیف بھرا دن ہے. آج علامہ اقبال کا خواب بکھر گیا تھا, آج قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا سکوت ڈھاکہ سے. ہم پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں. وہی نفرت ہے, وہی تقسیم ہے, وہی جھوٹی انائیں ہیں, وہی جھوٹی ضدیں ہیں, وہی مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا, وہی غداری کے فتوے ہیں, وہی ملک دشمنی کے نعرے ہیں, وہی پابندی لگا دو, وہی ختم کر دو, وہی جعلی مقدمے, وہی جعلی پرچے, وہی کریک ڈاؤن, وہی حوالاتیں, وہی جیلیں, وہی چادر چار دیواریوں اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں, وہی پرانی غلطیاں. اور وہ منیر نیازی یاد آ رہے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ہم نے 1970-71 میں دیر کر دی اور ہم آج پھر سے دیر کر رہے ہیں. آج پارا چنار دیکھ لیں, آج بلوچستان دیکھ لیں, آج کے پی دیکھ لیں, آج مصطفیٰ نواز, آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں, آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر دیکھ لیں, جی بی دیکھ لیں, اپنا پاکستان دیکھ لیں. اور پھر جو سکوت ڈھاکہ کے کردار تھے, اندرا گاندھی ہو, شیخ مجیب الرحمان ہو, ذوالفقار بھٹو ہو, جنرل یحییٰ ہو, جنرل نیازی ہو, ان کا انجام دیکھ لیں. تو خدا کے لیے آج اکٹھے ہو جائیں. یہاں شیخ مجیب کون ہوگا؟ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں. خدا کے لیے یہ میں آگے ابھی آ کے بتاتا ہوں. خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اسی ملک سے سب ہیں. ٹھیک ہے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو خدا کے لیے آج کے دن وہ قومیں نہیں رہتی جو اے پی ایس سے نہیں سیکھتی اور پھر اکٹھی نہیں ہوتی, جو ملک ٹوٹ جائے اس سے نہیں سیکھتی اور اکٹھی نہیں ہوتی. اب اس پہ آ جائیے. آج یہ جو ٹویٹ آپ نے بتایا کہ کتنا کہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے گورنمنٹ پہ, جبکہ خصوصی ایلچی لگ گئے ٹرمپ کے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو تو سنیں تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ذرا حلف اٹھا لینے دے ٹرمپ صاحب کو. مجھے نہیں پتا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب غیر روایتی سیاستدان ہے, غیر روایتی پریزیڈنٹ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. جو تحریک انصاف کہہ رہی ہیں, ان کی بہو, ان کے بیٹے, ان کی داماد, ان کی پارٹی, 3 لابنگ فرمز, اور پھر یہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں, رچرڈ گرینل صاحب بڑے قریبی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. اس کے علاوہ امریکی کانگریس کی قراردادیں, اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ورکنگ. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس گورنمنٹ؟ ڈیفینیٹلی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, بالکل ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن کتنا ہوگا اور کتنا اثر ہوگا اور کیا ہوگا, لیکن میں اس امپیکٹ پہ نہیں جاتا. میں اس پہ آتا ہوں کہ اب یہ نفرت تقسیم ختم کریں. جو اصل مقدمے ہیں عمران خان کے, ان کو بھگتنے دیں. جو یہ بڑا حکومت تو کہہ رہی ہے عدالتوں سے ریلیف لے لیں, بالکل لے لیں, لیکن یہ بڑا اہم ہے. جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا, یہ بڑا اہم ہے کہ 26 نومبر جس دن آپ نے آنسو گیس شیلنگ کی اور گولیاں ماری 79 لوگوں کو, اس 26 نومبر کے فوراً بعد مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے تحریک انصاف نے. حکومت کو پہلی دفعہ مانا ہے اور الیکشن دھاندلی تحقیقات کی بات نہیں کی. 2 مطالبے رکھے ہیں, مطالبے نہیں بھی ماننے تو کوئی بات نہیں, 9 مئی اور 26 نومبر. ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ چلتے رہیں, لیکن بات چیت کریں. اور پھر اس کے بعد ابھی سول نافرمانی آگے کر دی ہے تو بات چیت. مصدق صاحب, بڑا گولڈن موقع عمران خان نے آپ کو دیا ہے بقول مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے اور بھٹی صاحب کے. جو آپ پہ چارج شیٹ ہے وہ تو آپ کی مرضی, آپ رسپونڈ کریں نہ کریں. اور دوسرا سوال میرا ضرور ہوگا کہ امریکہ اگر فل فلون آپ پہ پریشر ڈالتا ہے, جس طرح کہ ان کا خصوصی ایلچی یہ کہہ رہے ہیں, Trump like leaders in prison for phony charges, this and that. So what would be the government's response to اگر پریشر آتا ہے امریکہ کے عمران خان کی رہائی کا؟ دیکھیے, پہلے کیونکہ میں آپ کے ابتدائیے کے بعد میں نے آپ کو جوائن کیا, اس وجہ سے میں بھی جو تمام اے پی ایس کے بچے ہمارے شہید ہوئے اور ان کے لواحقین, ان کے چاہنے والے والدین, رشتہ دار, سب کے ساتھ تعزیت دوبارہ کروں گا, اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. ٹھیک. اور مصطفیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بربریت کو کبھی نہیں بھولیں گے اور کبھی بھی رحم نہیں کریں گے ان پہ, مگر ایسا تو نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی حکومت میں تو ہم نے ان پہ رحم کیا اور ہم اس بربریت کو بھول گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی لوگ جن نے ان بچوں کو مارا تھا, ان کو لا کے دوبارہ آباد کیا گیا. مصطفیٰ اور میں دونوں سینٹ کے ممبرز تھے جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سارے سینیٹرز جو ہیں وہ آگ بگولا تھے,
اور وہ روز آ کے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ان کو ٹرکوں میں لا کے آباد کر رہے ہیں واپس. تو یہ کیوں ٹرکوں میں لا کے آباد کر رہے ہیں واپس؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکنسسٹنٹ پالیسی تھی اور ایسی پالیسیز نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اربوں روپے یا اربوں ڈالر لگا دیے رد الفساد اور دوسرے تیسرے جو ہماری کیمپینز تھیں ان میں، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی فیبرک کا حصہ ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، انہیں تو واپس لا کر ہمیں آباد کرنا چاہیے. تو پھر جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر جنگ کی تو پھر آباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کچھ سمجھ نہیں. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. یہ انکنسسٹنٹ پالیسیز جو ہیں یہ ڈس رسپیکٹ ہیں ان تمام بچوں کے خون سے. اور یہ تمام بچے جو تھے یہ بھی ان جوانوں کے بچے تھے جن میں سے آپ جن کا ذکر کر رہے تھے. اے پی ایس میں زیادہ تر فوجیوں کے بچے تھے جو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا. صرف وہ اپنی فوجی فیملی جی اپنی شہادت خود شہید ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے بچوں کے کندھوں کو جنازوں کو بھی کندھے دیے ہیں. بالکل. یہ تو ایک بات ہو گئی جی. دوسری بات یہ کہ بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تب بھی اکٹھے نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہوا جی. اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اے پی ایس کے بعد اکٹھی ہو گئی تھیں. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے گھر چل کر گئے تھے اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان سے ملاقات کی تھی اس وجہ سے کہ سب اکٹھے ہو جائیں. مگر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جنگ ہوئی، جب بھارت نے جارحیت کی، تو عمران خان صاحب نے تو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بریفنگ دی. خان صاحب نے بریفنگ بھی اپوزیشن کو دینا مناسب نہیں سمجھا، باجوہ صاحب سے کروائی تھی. جنگ کی حالت میں تھا. ٹھیک. تو ہمیں بھی پولرائزیشن کم کرنی چاہیے، جیسے مصطفیٰ کہہ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن خان صاحب کا بھی کچھ اپنا سا ہی انداز ہے، اس وجہ سے اس انداز میں بھی کچھ ہمیں بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، مگر کچھ خان صاحب کو بھی یہ جنرلز کا ذکر، امریکن فیکٹر کا کتنا پریشر آئے گا آپ پہ؟ جو جی میں جب خان صاحب یہ باتیں کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں نام یہ لے رہے ہیں، کیوں ایک بالخصوص خاص قسم کے نام لے رہے ہیں. دے ڈونٹ فال آن ڈیف ایئرز. اس وجہ سے خان صاحب کو اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یعنی میں نے اس ہفتے جتنے پروگرام کیے ہیں، گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میرے بڑے قریبی دوست ہیں جیسے مصطفیٰ صاحب ہیں، اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے بات کر لیں، ہو سکتا ہے بات نہ ہی کریں. اور اسی دورانیے میں خان صاحب کی بہن ہمشیرہ جو ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں، علیمہ خان صاحبہ، وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بار بار کہہ رہی تھی کہ کیا بات کریں گے، ہم تو سول نافرمانی کریں گے. اب کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ سول نافرمانی کریں گے، میں بھی بات کریں گے، میں بھی نہیں کریں گے، یا بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے جرنلسٹ سے گفتگو کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد کون سا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے بات کرنے کا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. میں بالکل متفق ہوں امریکن فیکٹر مصطفیٰ سے بھی اور بھٹی صاحب سے بھی. جی میں وہاں آ رہا ہوں. رچرڈز آپ نے ذکر کیا رچرڈ گرینل کا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے، میں نے ان کی ٹویٹس نہیں پڑھی ہیں، تو آپ نے جو ٹویٹس پڑھی ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ پریشر ہوگا. لیکن رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو 27 سال سزا دی گئی تھی کیپٹل ہل پہ یلغار کرنے پہ، ان کا کیا بنے گا. اور وہ یلغار بھی خیر اسی پارٹی نے جو اب الیکشن جیت کر آ رہی ہے اس نے کروائی تھی. لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے نا صاحب کہ اگر آپ کیپٹل ہل پہ آپ یلغار کریں تو آپ کو 27-28 یہ 27 سال سزا ان لوگوں کو ہوئی تھی جو وہاں موجود بھی نہیں تھے، اور جو موجود تھے ان کو بھی اس سے زیادہ یہ اتنی ہی کڑی سزائیں دی گئی ہیں. تو یہ پھر ان کو دونوں طرف سوچنا پڑے گا. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن اور ملک پہ بات کرنے سے پہلے تو اپنے ملک کے متعلق بھی سوچنا پڑے گا. کیا جی سر یہ آپ کا پوائنٹ، اگر یہی پوائنٹ ہے نا سر، آئی تھنک ان کو ٹرمپ معاف کر دے گا ان لوگوں کو، کیپٹل ہل والوں کو تو معاف کر چکا ہے. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر جی بالکل کر دیں، کیونکہ ان کے لوگ تھے نا اور جیت بھی گئے الیکشن. اگر یہ بات ٹھیک میں کہتا ہوں چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. اگر ایسا ہے تو پھر جو بھی یلغار کرے، ہمارے ہاں بھی جو ریڈ زون تک پہنچ جائے بندوقیں اٹھا کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بندوقیں اٹھا کے کون سے جتھے جو ہیں وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں.
تو پھر ان کو آنے دیں، اور جب وہ یلغار کر لیں تو پھر ان کو معاف کر سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک کے لیے کافی دیر سے کہا جا رہا ہے. صدیق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا جی بالکل ٹھیک. آپ جیسے آپ کا بڑا تفصیل سے پوائنٹ آیا، آپ نے بڑے تفصیل سے ساری بات کی اور ہم نے سنی. مصطفیٰ بھائی حکومت تو نظر نہیں آتی کسی قسم کے مذاکرات کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں عمران، بات ایک حد تک صحیح، عمران خان کو بھی کچھ بڑا سٹائل چینج کرنا ہے. کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، رچرڈ گرینل جو ہے ان کا مشیر بننا، وہاں پر ٹرمپ صاحب ایک ویسے ہی پاپولر لیڈر آئے پاور میں جیسے عمران خان ہے، اور اس طرح کا ان کو ٹویٹ پہلے آنا، آپ کے خیال میں یہ حکومت جو ہے یہ پریشر لے پائے گی اگر مفروضے کی بنیاد پہ رچرڈ گرینل والی ٹویٹ آ جاتی ہے ٹرمپ کی طرف سے، یا وہ کوئی ایفرٹ کرتے ہیں عمران خان کے لیے؟ میں آج کامران بھائی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا رچرڈ گرینل کی اپوائنٹمنٹ پر نیو یارک ٹائمز میں. اوکے. تو اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد اور جو ٹرمپ صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میرے انوائے ہوں گے اسپیشل مشنز کے لیے. صحیح. اور اسپیشل مشن یہ آپ نے اچھا بولا، اسپیشل مشنز کے لیے. جی ہاں، واہ. ان کی جاب ڈیزگنیشن ہی یہ ہے کہ ہی ول بی دا انوائے فار اسپیشل مشنز. اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کے جیسے ہاٹ سپاٹس ہیں، ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینیزویلا ہو گیا، نارتھ کوریا ہو گیا اور دیگر ممالک، وہاں پر میرے انوائے ہوں گے اسپیشل مشنز کے لیے. تو ابھی جو آپ نے ٹویٹس دکھائی ہیں، ظاہری بات ہے ان کی ٹویٹ سے جو انہوں نے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے حق میں کیے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے امریکہ میں، ہماری بڑی انفلوئنشل ایکسپیٹس کی کمیونٹی ہے وہاں پر، کہ ان کا ان سے رابطہ بھی ہے. اسی رابطے کی بنیاد پر انہوں نے یہ ٹویٹس کی تھیں. اور اگر رابطہ ہماری کمیونٹی کا، نہیں مصطفیٰ بھائی میرا سوال یہ نہیں ہے، آپ کی بات ساری صحیح، سوال میرا یہ اگر وہ یہ ٹویٹ کر دے ٹرمپ، یا ٹرمپ ایفرٹ کریں گے اسپیشل مشن عمران خان دے کے بھیجے، اس حکومت کا رسپانس آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اس حکومت کو، آپ نے ان کے ساتھ اپوزیشن بھی کام کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، یہ مجھے بتائیے نا، یہ جو سوال ہے اصل تو. لمبا لیٹ جانا ہے اور کیا ہونا ہے. آپ دنیا کی خیرات پہ چلنے والے ملک ہیں. امریکہ نے آئی ایم ایف کو ایک دفعہ کہنا ہے، آنکھ مارنی ہے کہ ان کو یہ ہماری بات نہیں مان رہے، ذرا سبق سکھاؤ. تو یہی جو میکرو جو سٹیبلٹی کے اکانومی کے جو انڈیکیٹرز آپ بتا رہے تھے میکرو لیول پر، وہ دھڑام سے گر جائیں گے. تو ہم کہاں آزادی رکھتے ہیں اپنے فیصلوں میں؟ ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے، ہماری پھر کئی دفاعی کنسیڈریشنز ہیں جو ہم بڑے ڈپینڈنٹ ہیں امریکن لاجائز پہ. آپ کو F-16 کے پرزے نہ دیں تو ہمارا تو کام پھر ادھر ہی خراب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وہ اسپیس اویلیبل نہیں ہے ان کو نہ کرنے کی. اگر ٹرمپ نے یہ بات کر دی اور ان کو یہ مشن سونپ دیا کہ عمران خان کو باہر نکالو، تو پھر ظاہری بات ہے مشکل ہوگی. اور پھر ان کا جو پاسٹ ہے وہ بھی مد نظر رکھیں. یہ رچرڈ گرینل صاحب جب جرمنی میں تھے تو یہ بڑے ایبریسو قسم کے ایک آدمی سمجھے جاتے ہیں. کوئی باتیں وہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے کافی باتیں پتہ ہیں ان کے حوالے سے. بالکل جی 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 آپ بتائیں مشرف صاحب. جی تو رچرڈ آرمٹیج جو آئے تھے، جی جی جی، انہوں نے جس طریقے سے بلی کیا تھا، تو میرا خیال ہے یہ بھی اسی قسم کی شخصیت ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، کم ہوگی اور ان سے. مصطفیٰ بھائی آپ نے دریا کوزے مند کر دیا. بھائی لمبا لیٹ جائے گی حکومت بھٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے یا نہیں؟ بھائی جان لمبا لیٹے گی نہیں، بلکہ لیٹ کے کہے گی ہمارے اوپر سے گزریں. جو حکم میرے آقا. ظاہر ہے کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری، باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، ہمارا کیا ہے. لیکن یہ میں اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے یہ میرے پاس ایک خبر آئی ہے کہ ایوان صدر کا آپ کو پتہ ہے ملک کس مشکل سے گزر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے عوام کس مشکل سے گزر رہی ہے. ایوان صدر کا بجٹ بڑھ چکا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ چکا ہے، ارکان پارلیمنٹ کی مراد بڑھ چکی ہیں، بیوروکریسی کی مراد بڑھ چکی ہیں، مفت بجلی، مفت گیس، پنجاب اسمبلی والوں کتنی بڑی ہے مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول کے کھانچے لگے ہوئے ہیں. اب الحمدللہ پنجاب اسمبلی نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں پنجاب اسمبلی اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہ جو ہے وہ اب 4 لاکھ ہوگی. نہیں کس سے ہوئی ہے 4 لاکھ؟ 76,000 سے 4 لاکھ ہوگی. چلو 76,000 سے 2 لاکھ بھی ہو جاتی، لاکھ ہو جاتی وہ بھی اچھا. اور دوسرا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ جو ہے وہ 9,50,000 ہوگی. مر رہے ہیں بیچارے بھوک سے یار. ہمارے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ غریب لوگ ہیں 1.25 لاکھ سے 7.25 لاکھ ہوگی. تو میرے بھائی غریب غربا لوگ ہیں، عوام سے نکل کے آئے ہوئے ہیں یہ جو قومی اسمبلی کے باہر رکھیں. آپ کو کیا مسئلہ پنجاب اسمبلی یہ یار ایک ترمیم نہیں پاس کر سکتے کہ مجھے کوئی صدر یا وزیر اعظم سے اوپر کا کوئی دے دیں درجہ؟
اب تو پتہ نہیں کوئی بھی ترمیم آ جائے تو منظور ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لمبے لیٹ جائیں گے سر آپ اگر ٹرمپ نے کہہ دیا؟ واٹس یور رسپانس مصدق بھائی؟ جی میں ایک تو اصلاح کرنا چاہوں گا، جو اس وقت ابھی بھٹی صاحب نے بات کی ہے وہ صریحاً غلط ہے. اچھا. کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر یا کسی وزیر کو مفت بجلی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. کسی وزیر، کسی مشیر، کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کو مفت گیس نہیں ملتی. اس وجہ سے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تھوڑی سی رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا مصدق ملک بھائی، آپ سے معذرت کے ساتھ، میں نے پہلے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آپ غلط کر گئے کہ دہشت گردی پر اس وقت ہم اکٹھے نہیں تھے اے پی ایس پہ. میں نے کہا دکھ کی بات یہ کہ آج ہم دہشت گردی پر اکٹھے نہیں ہیں. اور اب بھی یہ نہیں کہا کہ ارکان اسمبلی نے کی مفت بجلیاں لگے. میں نے کہا کہ اس ملک میں جو بیوروکریسی ہے، مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول، اور یہ آپ کی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی. اوکے، اب مصدق صاحب پلیز رسپونڈ کریں ٹرمپ والی بات کو جو مصطفیٰ صاحب نے دوبارہ اصلاح ان کی کر دیتا ہوں کہ اس ملک کی جو بیوروکریٹس ہیں ان کو اپنی بجلی کے اور گیس کے بل دینے پڑتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق انرجی کے محکمے سے ہے، اس وجہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں ان کو رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جن چیزوں پہ اعتراض ہونا چاہیے ضرور کریں اعتراض، مگر غلط بیانی مت کریں. اچھا سر، اب میرا سوال، مصطفیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب لمبے لیٹ جائے گی حکومت کیونکہ آئی ایم ایف وغیرہ یہ مسئلے مسائل آپ کے چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. جی میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کیمپین کی ہے، اور ابھی مصطفیٰ نے اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتا دی کہ ملینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں کانگریس مین پہ، ملینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں جو ریزولوشنز پاس ہوئی. میں نے بھی آپ کے پروگرامز میں آ کے پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے لابسٹ ہائر کیے ہیں وہاں پہ، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف 1990 سے کیمپین کر رہے ہیں. اور کوئی بھی شخص ٹیلی ویژن پہ جا کے نیٹ پہ جا کے یہ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے. تو اگر آپ ہیل بینٹ ہیں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام، اگر کل کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ختم کر دیں، تو مجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ صاحب یہی تبصرہ کریں گے یا بھٹی صاحب یہی بات کریں گے. اگر میں وقت کی قلت ہے ایک جملہ میں اگلے بریک سے پہلے وقت کی قلت ہے، بریک سے بعد میں ایک جملہ مصدق صاحب کر رہے میں ہیں. یہ سمجھتا ہوں میری بات کامران صاحب جی آپ کی کمپلیٹ کر رہا ہوں. جی آپ کی کمپلیٹ. میرے خیال میں یہ ریلیف، اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو وہی گفتگو جو آج ہم کر رہے ہیں، وہی روایات کہ کسی ڈیل کے ذریعے جو بات شروع ہوئی تھی کہ عمران خان تو مر جائیں گے کبھی ڈیل نہیں کریں گے. اگر آپ کی بات مصطفیٰ صاحب کی اور بھٹی صاحب تو پھر تو ڈیل کے ذریعے ہوگا. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. اگر ایسی بات ہے تو عمران خان پرنسپل سے پیچھے ہٹیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ کا. اگلے پروگرام میں مصدق ملک صاحب کو مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول والوں کی لسٹ لا کے ٹھیک ہے دے دیجیے گا لسٹ. ٹھیک ہے مصدق صاحب، یہ اگلے پروگرام میں لسٹ لا دیں گے آپ کو، آپ دیکھ لیجیے گا یا بھی بھجوا دیجیے گا. ٹھیک ہے مصدق بھائی؟ ٹھیک ہے جی. میں نے تو آپ کو جو آپ نے اپنے کہا. میں کوشش کرتا ہوں بریک کے بعد آ کے تو مصطفیٰ صاحب کے کیا نیوکلیر پروگرام والا پریشر اگر پاکستان نہیں فیس کر پریشر لے سکتا ہے تو عمران خان والا کیوں نہیں لے سکتا؟ ایک بریک کے بعد. مصطفیٰ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مصطفیٰ ملک صاحب نے کہا کہ نیوکلیر کے اوپر اگر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے تو عمران خان پہ ہم کس طرح کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کس طرح ان دونوں کو دیکھتے ہیں سچویشنز کو، امریکہ کے پریشر کو؟ دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان نے ماضی کے اندر نیوکلیئر کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کیا تھا، لیکن یہ وہ دور تھا جب افغان وار بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اور اس افغان وار میں پاکستان کی ضرورت تھی، تو امریکنز لکڈ اوے. ان کو تکلیف تو اس وقت بھی بہت ہوئی، لیکن آج آپ کے پاس لیوریج کیا ہے؟ جو فورن پالیسی ہے اس کے اندر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہم فلانے ملک کو کس حد تک ناراض کر سکتے ہیں، کس حد تک نہیں ناراض. اور دوسری طرف آپ کے نزدیک امریکہ کے پاس لیوریج ہے ہماری فائنینشیل ایشوز کو ٹائٹن اپ کرنے کا، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. سب سے بڑا لیوریج ہی ان کے پاس یہ ہے. آئی ایم ایف ایک لیوریج ان کے پاس موجود ہے. پھر اس کے علاوہ اور ہماری جو ڈیفینس ریلیٹڈ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. وقت کی قلت ہے. بھٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سٹینڈ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا فائنینشیل افیئرز؟ نہیں، آج کل بالکل نہیں لے سکتا. بالکل بھی ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے کہ آج ہم سٹینڈ لیں، اور لیڈر لیس ہے پاکستان. بہت شکریہ. کل تک دیجیے اجازت.